الله الرحمن الرحيم وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون صدق اللہ العظیم۔ اور ان اہل کتاب نے یہ خیال کیا کہ ایسا کرنے سے ان پر کوئی آفت نہیں آئے گی، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی، لیکن پھر ان میں بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ سورۃ المائدہ کی ہے، آیت نمبر 71، پارہ نمبر 6، رکوع نمبر 14۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے جو اوپر آئی تھی کہ بنو اسرائیل سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ تم لوگ اپنی اپنی کتابوں پہ چلنا، اپنے اپنے انبیاؤں کی بات ماننا، لیکن اپنی کتابوں پر چلنے کے بجائے اور اپنے اپنے نبی کی باتوں کو ماننے کے بجائے الٹا ان لوگوں نے بعض انبیاؤں کو قتل کر ڈالا۔ ایسی سخت گھناؤنی سازش اور جرم اور گناہ کے باوجود اہل کتاب نے اس کو گناہ نہیں سمجھا، کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے آج کل بڑے سے بڑے گناہ ہم کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کوئی گناہ ہی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ ان اہل کتاب اور مجرموں کی عادت تھی جس کا تذکرہ اللہ نے یہاں بڑے درد کے ساتھ فرمایا ہے کہ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً، بڑے سے بڑے گناہ کر دیے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کوئی فتنہ نہیں ہے، کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اور اللہ نے پھر ان کو سدھرنے کا موقع دیا، سدھرے نہیں تو ان کے ظلم کی پاداش میں، ان کے کرتوتوں، کالے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان لوگوں پر ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر کے ان کو سخت سے سخت سزا دلائی۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ سدھرے اور بہت سے لوگ اندھے اور بہرے ہی رہے، یعنی صحیح بات دیکھتے نہیں تھے اور اللہ کی کتاب کو دیکھتے نہیں تھے، صحیح بات کو سنتے نہیں تھے، اندھے اور بہرے ہی رہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی باتوں سے بے خبر نہیں ہیں، ہم ان کی باتوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ جملہ اللہ نے اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ ہم لوگ ڈریں۔ جیسے آپ اور ہم کسی سگنلز پر جب لال بتی رہتی ہے تو جب تک لال بتی ہے اس کو توڑنے کی ہمت نہیں کرتے، گرین سگنلز کے بعد ہی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ نے ہمیں بہت سارے سگنلز دیے ہیں، اور اوپر اگر کیمرہ رہتا ہے تو ہم اور آپ ٹریفک کے رولز کا برابر خیال کرتے ہیں کہ کہیں چلان نہ آ جائے۔ اللہ فرما رہا ہے 24 گھنٹہ میرا کیمرہ تمہارے پاس لگا ہوا ہے۔ یہ جو کرامن کاتبین ہیں، فرشتے ایک طرف دائیں جو نیکی کے کام لکھتے ہیں، ایک طرف جو ہے ہماری بدیاں اور برائیاں لکھی جا رہی ہیں، بس واللہ بصیر بما یعملون، اللہ کا کیمرہ ہر وقت ہمارے سامنے ہے، ہمارے پاس ہے۔ لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ ہم گناہ سے بچیں گے۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ان بنی اسرائیل، یہود و نصارہ کی عادت کو واضح کیا ہے جو گناہ کو کرتے تھے مگر اس کو گناہ سمجھتے نہیں تھے، اور یہ عادت بہت بری ہے جو ہمارے اندر بھی ہے۔ ہم سگریٹ پیتے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ سگریٹ پر لکھا ہوا رہتا ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، سب پی رہا ہے، اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے خلاف جا رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں سمجھتے ہم اس کو۔ بہت غلط بات ہے یہ۔ اصل میں ہمارے اندر کا جو دل ہے نا وہ کالا ہو چکا ہے۔ آپ فرض کیجئے آپ نے کسی کار میکینک، بائک میکینک کو دیکھا ہوگا، اسے کپڑے پہ اتنے دھبے رہتے ہیں، اتنے دھبے رہتے ہیں، ایک اور دھبا لگ جائے تو اسے کچھ فرق نہیں پڑتا، احساس ختم ہو چکا ہے۔ لیکن آپ کا وائٹ کپڑا ہے پورا، اس پہ اگر ایک دھبا بھی لگ جائے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔
کیوں؟ پورا وائٹ ہے یا ایک دھبا لگ گیا، احساس ہے ابھی، لیکن پورا ہی کپڑا گندا ہو، پورا ہی کپڑا گندا ہو تو اس میں دو چار اور اگر آئل لگ جائے، موبل لگ جائے تو اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بس یہ مثال ہے، ہمارا دل اب سفید نہیں رہا، گناہ کرتے 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 اتنے دھبے لگ چکے ہیں کہ ہمارے اندر سے احساس ختم ہو چکا ہے، میکینک کے کپڑوں کی طرح، پینٹر کے کپڑوں کی طرح۔ لہذا اس کو دھوئیے۔ کیسے دھوئیں گے؟ توبہ سے۔ ثم تاب اللہ علیہم، ہم اللہ کے دربار میں توبہ کریں، توبہ کے آنسو سے دھوئیں گے تو یہ ہمارا دل صاف ہوگا۔ یاد رکھیے، ہم اس دنیا میں بہت کم دن کے لیے آئے ہیں، بہت کم دن کے لیے۔ آپ اور ہم کہیں جاتے ہیں تو سامان پیک کرتے ہیں، سامان سمیٹتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں۔ آپ کو جس منزل پہ جانا ہے وہاں پہنچے تو اب سامان نکالا جاتا ہے، اس میں سے چادر، ضروری سامان وغیرہ نکالا جاتا ہے، لیکن جب وہاں سے جانے کی باری آئے تو سامان کو پیک کیا جاتا ہے، مختصر کیا جاتا ہے۔ بس یہی حال ہے، ہم کچھ دنوں کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، کب اللہ ہمیں بلا لے اپنے گھر کسی کو نہیں معلوم ہے، تو سامان کو مختصر کیجیے، لپیٹیے۔ جو بالکل ضروری سامان ہے ہم سفر میں وہی ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو لہذا آخرت کے سفر میں ہمیں جو بالکل ضروری سامان ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، توحید اور اس طرح کے اعمال صالحہ، اس کو مختصر، اس کو سمیٹیے کہ یہی چیزیں کام آنے والی ہیں۔ لہذا اللہ نے اس آیت میں ہم اس بات کا احساس دلایا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھو۔ اور دوسری بات، اس آیت کریمہ کا پیغام یہ ہے کہ آپ اور ہم اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہمیشہ توبہ کرتے رہا کریں۔ یاد رکھیے، توبہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ توبہ سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حدیث پاک میں فرمایا گیا، ہر روز آسمان دنیا پر، اس آسمان پر اللہ فرشتوں سے اعلان کراتا ہے کوئی گنہگار اپنے گناہ کے ختم ہونے کی دعا کرے میں اس کا گناہ ختم کر دوں، ہے کوئی بیمار بیماری کے ختم ہونے کی دعا کرے اس کی بیماری ختم کر دوں، ہے کوئی مخروص، ہے کوئی فلاں، ہے کوئی، ایک ایک پرابلمس کا نام لے کر فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ لیکن اس وقت آپ اور ہم سوتے رہتے ہیں، کیسے آئے گی اللہ کی رحمت ہمارے سامنے؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، آپ کو پانی پینے کی ضرورت ہے، تو آپ گلاس کو سیدھا لیں گے تو فریج سے اس کے اندر پانی آئے گا، نل سے اس کے اندر پانی آئے گا۔ اگر گلاس کو آپ نے الٹا کر دیا تو آپ موٹر کا موٹر چالو کیجئے، گلاس کے اندر ایک قطرہ پانی نہیں آ سکتا۔ وہی مثال ہے، اللہ کی رحمت کہ خزانہ کا ٹینک بھرا ہوا ہے اوپر، لیکن آپ اور ہم نے گلاس کو الٹا کر رکھا ہے۔ اللہ جو کہتا ہے اس کے ہم الٹے جا رہے ہیں۔ کیسے آئے گی اللہ کی رحمت ہمارے پاس؟ کیسی آئے گی اللہ کی رحمت ہماری اولاد کے سینوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں؟ اس لیے کھولیے کتاب کو جو ہم نے بند کر رکھا ہے، برتنوں کو، دلوں کو جو الٹا کر رکھا ہے ہم نے، اس کو سیدھا کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب لوگوں کو ان آیتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پوری امت پر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرمائے، آمین۔